کیا آپ کو ایسی انڈیکیشن تھی؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا ایک بڑا، جیسے میں نے کہا کہ یہ ضرب عزم یا رد الفساد، اس کے مقابلے میں یہ کہیں بڑا ایک جو آپریشن لانچ ہونے جا رہا ہے، تو کیا کوئی آپ کو انڈیکیشن ملی تھی کہ وہاں پر کوئی ایسی بات چیت چل رہی ہے؟ کیونکہ اس کے لیے تو آپ کو پیسہ چاہیے، اور پیسے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس 21 ارب روپے نہیں ہے۔ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم پنجاب اور کے پی کے اندر انتخابات کروا سکیں، کہاں سے آئیں گے پیسے؟ دیکھیں کامران، دو چیزیں، ایک تو یہ کہ پہلے ہی آپریشن جو ہے وہ چل رہا ہے، ابھی بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں، اور آئی ایس پی آر اس کا آپ کو وقتاً فوقتاً اس کی پریس ریلیز بھی آپ کو ملتی رہتی ہے۔ یہ جو آپریشن لانچ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، یہ جو پریس ریلیز جاری کی ہے پرائم منسٹر آفس میں، اس کی جو بیس بنائی گئی ہے جنوری 2023 میں جو پشاور میں انسیڈنٹ ہوا تھا، خود کش حملہ ہوا تھا ایک مسجد کے اوپر پشاور پولیس لائنز میں، اس کی بیس پہ بنایا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہی چیز تھی تو اس کے بعد بھی غالباً آپ کو شاید، اگر if I'm not mistaken، کوئی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے، اس کے بعد بھی کچھ دیکھیں، اس کے بعد ایک تو جو ایپکس کمیٹی ہے اس کا پشاور میں اجلاس ہوا، پھر ایک جو فیڈرل کی جو ایپکس کمیٹی ہے اس کا بھی اجلاس ہوا۔ ایسا نہیں کہ وہ ایک تواتر سے اجلاس چل رہے تھے، تو اسی کی کنٹینویشن میں، اس کی کنٹینویشن ہے۔ اور یہ جو آج والا جو آپریشن ہوا ہے، ایٹ لیسٹ میں نے تو وزارت خزانہ میں، ناٹ ٹو مائی نالج، ہو سکتا کوئی چیز ہو اور مجھے نہ پتا ہو، میں نے وزارت خزانہ میں ایسی کوئی چیز نہیں سنی کہ اس قسم کی کسی آپریشن کی بات ہو رہی ہے۔ اگر یہ ہوتی، ابھی آپ کی فروری میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں، اس میں جو پاکستان کا فیڈرل بجٹ ہے اس کو ریوائز کیا گیا، اس میں جو ڈیفنس بجٹ ہے اس میں کوئی میجر چینج نہیں ہے۔ تو اگر ان کی کچھ پلاننگ ہوتی تو کم از کم یہ آئی ایم ایف کو بھی بتاتے کہ ہمارا ڈیفنس کا خرچہ بڑھے گا۔ ایک چیز، ہیونگ سیڈ دیٹ، اب ایک حکومت پاکستان نے فیصلہ کر لیا اور جو تمام ریاستی ادارے ہیں وہ ون پیج کے اوپر آگے ہیں، اور اس کا کمیٹی بھی بن گئی۔ اور اس میں جو ابھی آپ جو بات بھی کر رہے تھے، کمیٹی نے 2 ہفتوں میں رپورٹ دینی ہے۔ یہ جب کمیٹی 2 ہفتوں میں رپورٹ دے گی، یہ بیسیکلی آپریشنل کمیٹی ہے، تو اس میں پھر ڈیفنس کی جو فائنینسنگ نیڈز آئیں گی آپریشنز کی، وہ آئیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی کامران جو ایک اور جو چیز میں کہی، جو آپ نے بھی کہا کہ یہ پھر آپریشن صرف لگتا ہے اس دفعہ یہ ملٹری والا میں نے نہیں ہوگا۔ پروگرام میں آنے سے پہلے وہ یہی کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہول آف دا نیشن اپروچ ہوگی، اور اس میں وہ تمام فیسٹس، اس میں ڈپلومیٹک سطح پہ ہو، سیکیورٹی، اکنامک سطح پہ ہو، وہ کمپریہنسولی۔ ان کا اگر پیراگراف نمبر 6 پڑھ لے رہے ہیں ان کی پریس ریلیز کا، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان سے ہر طرح اور ہر قسم کی دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے اس مجموعی اور جامع آپریشن میں سیاسی، سفارتی، سیکیورٹی، معاشی اور سماجی سطح پر بھی کوششیں شامل ہوں گی۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ صرف بات اب ایک ملٹری آپریشن کی نہیں ہے، ملٹری آپریشن کی نہیں ہے، میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پھر سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو کریک ڈاؤن لگتا ہے کہ جو پاکستان کے مفادات کو، اگر جو لگتا ہے ہمارے سیکیورٹی اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہوگا۔ لیکن اس کے اندر ایک اور جو سب سے آئی تھنک اہم خبر ہے، جو پہلے اس پلیٹ فارم پہ ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں، میرے خیال میں بہت بڑی انڈائٹمنٹ ہے پچھلی اسٹیبلشمنٹ کی اور پچھلی حکومت کی۔ اس پریس ریلیز کے اندر میرے خیال میں یہ بہت انپریسیڈنٹڈ ہے، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا مطلب ہے کہ اس میں تینوں سروسز چیفز ہوتے ہیں، اس میں انٹیلیجنس چیفز ہوتے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر تو اس کو چیئر کرتے ہیں، کہ پبلکلی فار دا فرسٹ ٹائم ایکنالج کیا گیا ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا، اس کا جو لنک ہے وہ اس چیز سے ہے کہ جو عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی، اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ تھی، انہوں نے جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیے، اور بڑا میرے خیال میں انہوں نے یہاں پر جو سٹیٹمنٹ آئی ہے بڑا سٹرونگ، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ لہر ٹی ٹی پی کے ساتھ نرم گوشہ اور عدم سوچ بچار پر مبنی پالیسی کا نتیجہ قرار دیا، جو کہ عوامی توقعات اور خواہشات کے بالکل منافی ہے، جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کو بلا رکاوٹ واپس آنے کی نہ صرف اجازت دی گئی، بلکہ ٹی ٹی پی کے خطرناک دہشت گردوں کو اعتماد سازی کے نام پر جیلوں سے بھی رہا کر دیا گیا۔ واپس آنے والے ان خطرناک دہشت گردوں اور افغانستان میں بڑی تعداد میں موجود دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے مدد ملنے کے نتیجے میں ملک میں امن و استحکام منتشر ہوا، جو بے شمار قربانیوں اور مسلسل کاوشوں کا ثمر تھا۔ یہ بہت بڑی چارج شیٹ ہے۔ اگر تو عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل لیڈرشپ، اور آپ یاد رکھیں کہ یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ ہے، کیونکہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ آرمی چیف کوئی بھی ہو، وہ جو اپنا پری ڈیسیسر ہوتا ہے یا ادارے کے جو بھی غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں اس کو اون کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک کلیئر کٹ انہوں نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ اگر ہمارے سے غلطی ہوئی تھی، ہمارے ادارے نے کوئی غلط فیصلہ لیا تھا، تو اس کو اس میں پبلکلی ایکنالج کیا گیا۔ اور یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے، ایون پروگرام میں آنے سے پہلے یہ مجھے پہلے بھی بہت سے لوگوں سے، جو لوگ شاید
جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کو قریب سے جانتے ہیں یا ان کو پتا ہے تو وہ ہمیشہ یہی بات کہتے تھے کہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ بڑا کلیئر ہیڈڈ ہیں، لیکن ابھی تک وہ چیزیں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی تھی، لیکن آج اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں اور یہ اعلامیہ میں یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ اگر ایک غلط پالیسی ایون ان کے اپنے ہی پری ڈیسیسرز اگر فالو کر رہے تھے تو اس کو انہوں نے یہاں پہ ایکنالج کیا کہ وہ غلط پالیسی تھی اور اس کو وہ اب انڈو کرنے کی کوشش کریں.